پہلی بات تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مقدس کاغذات کو جلانا یا تحریرات کو جلانا جائز ہے. لیکن میں نے اس لیے کوشچن کیا چونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں ایسے مقدس اوراق کی حفاظت کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہماری مساجد کے اندر بعض اوقات انتظامات ہوتے ہیں، وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں باکس وغیرہ، اور اس میں لکھ دیتے ہیں وہ لوگ کہ مقدس اوراق یہاں ڈالیں تو آپ وہاں تک پہنچا دیں، جلائیں نہیں. اللہ کا نام جلانا اس کے رسول کا یہ ممنوع ہوتا ہے. ہاں باہر کے ملکوں میں اگر ہوتا اس میں بھی ہم مقدس جو تحریرات ہیں جیسے قرآن ہے یا حدیث ہے اس کو جلانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر جیسے بجلی کے بل آتے ہیں یا آپ کو چیز خرید کے لائے اس کے چیز کے پیکٹ وغیرہ کے اوپر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو مقدس نام کہلاتے ہیں، اس میں تھوڑی نرمی کی گنجائش ہوتی ہے کیونکہ وہ مقدس تحریک نہیں ہے، وہ ایک لفظ ہے. اور اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا اس طرح لفظوں کے درمیان سے یوں کاٹ دیں کہ ان کو حروف بنا دیں، اس کے بعد وہ معاملہ کریں تو اور اس کا حکم بدل سکتا ہے. وہاں پہ بڑی پرابلم ہے کیونکہ وہاں آپ دفنا نہیں سکتے، وہاں جلا نہیں سکتے، وہاں سمندر میں ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے نرم احکام ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ پاکستان میں اور یہاں پاسبل ہے، یا تو آپ اس کو دفنا دیں یا پھر آپ اسے کوئی دریا وغیرہ ایسا کہ کنارے پہ نہ آئیں اس میں بہا دیں، اور جیسے ہمارے کراچی میں تو سمندر وغیرہ ہے تو اس میں ٹھنڈا کروا سکتے ہیں تو کروا دیں، لیکن جلانے کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں. اگر کسی نے حسد کی وجہ سے کسی کو بد دعا دی تو کیا یہ لگ جاتی ہے؟ لیکن پہلے اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے بندوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں. کس کو کیا کیا فائدہ پہنچنا ہے، کس کو کیا کیا نقصان پہنچنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے. ہم جو عمل کرتے ہیں وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آپ کے حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں. یعنی ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا منع ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی تقدیر میں لکھا ہوا اب جو ہوگا سو ہوگا، ٹھیک ہے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ عمل کرتے جاؤ، لیکن اس عقیدے کے ساتھ اس کا نتیجہ وہ نکلے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے مقرر کر دیا ہے. لہذا یہ اچھے بد دعا کا کانسیپٹ اچھی طرح یاد رکھیں. اگر اللہ تبارک و تعالی نے بالفرض مجھے کسی مقام پر نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے تو پھر وہ بد دعا اس مقام پر میرے خلاف عمل کرے گی اور وہ مجھے نقصان پہنچے گا، جس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بد دعا کا کوئی کمال نہیں، تو اللہ تعالی نے پہلے ہی مقدر کیا ہوا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے اچھائی کا اور کوئی بد دعا کرے اور وہ اچھائی برائی میں بدل جائے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بد دعا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں اور ارادوں کو بدل دینے والا ہے، یہ تو کفر ہو جائے گا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ بد دعائیں دینے سے اتنا آپ خوفزدہ نہ ہوں. یہ بد دعا وہیں پر اثر کرے گی جہاں اللہ تعالیٰ کا پہلے سے ہی فیصلہ یہ ہوگا کہ یہاں نقصان ہونا ہے. میں اکثر آپ کو حدیث سناتا ہوں اور میں نے پوری زندگی اس حدیث کو اپنی مشعل راہ بنا کے رکھا ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے، اور اگر یہ تمام لوگ تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ کسی کی بد دعاؤں سے بیجا ڈرنے کی حاجت نہیں ہے. اگر وہ ناجائز بد دعائیں دے رہا ہے اور جائز دے رہا ہے تو اس وجہ سے آپ ضرور خوفزدہ ہو سکتے ہیں. یعنی اگر ہمارا قصور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے حق میں اللہ نے لکھا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پر جاری کر دیا کہ مجھے اس کی اطلاع مل جائے، تو یہ اور زیادہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ اب ایسا ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی کو آپ کہیں گے دیتے رہو بد دعا، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے، تو یہ بھی نہیں. لیکن کسی کی بیجا بد دعا سے خوفزدہ بھی نہ ہو. اسی طرح اگر حاسد نے بد دعا دی ہے تو اگر اس کو نقصان ہو بھی جاتا ہے تو حقیقتاً یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے ایک مسلمان کا برا چاہا، اس ارادے پر آپ کی گرفت میدان معاشر میں ہو سکتی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ غصے میں کسی کو بد دعا دے دی، بعد میں افسوس ہوا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کی بد دعا سے کوئی اللہ کی تقدیر نہیں بدلتی ہے. اگر نقصان پہنچے گا تو وہ اللہ کی طرف سے ہی اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. آپ کی بد دعا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کار فرما ہو رہی ہے یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل کر. ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے موافق ہو گئی ہے. اس میں ضرور ہے کہ ہم نے ایک مسلمان بھائی کے لیے برائی کا ارادہ کیا، یہ غیر مناسب تھا، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں.